نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط اللہ عز وجل۔ تمام قسم کی تعریف، توصیف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق، مالک و مدبر ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے دین اسلام کی تعلیمات کما حق ہم تک پہنچا دیے۔ حضرات، گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، جب انسان اس کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ شیطان اور خواہشات نفس کا غلام اور پیروکار بن جاتا ہے، جس سے وہ اللہ رب العالمین اور لوگوں کی نگاہ میں ذلیل اور خوار اور رسوا ہو جاتا ہے۔ گناہ سے انسانی عقل میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ گناہ غضب الہی اور لعنت کا باعث بنتا ہے۔ گناہ شیطان کا لشکر ہے۔ گناہ شیطان کا لشکر ہے جو انسان کو ذکر الہی سے، اللہ رب العالمین سے، قرآن سے، نماز سے، نیکیوں سے دور کر دیتا ہے۔ گناہ گار شخص اپنے خلاف خود شیطان کی مدد کرتا ہے۔ حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں جو میں بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے اس کے اپنی ذاتی زندگی پر کیا کچھ اثرات مرتب ہوتے ہیں، وہ آج ہم دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان المؤمن اذا اذنب نکتة سوداء فی قلبہ، کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو دل ہے وہ تاریک ہو جاتا ہے۔ یہ جو دل ہے یہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم: ان المؤمن اذا اذنب نکتة سوداء فی قلبہ فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبہ، جب ایک مومن بندہ جب اس سے کوئی گناہ کا کام ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، پھر وہ مومن بندہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس سے باز آ جاتا ہے، اللہ سے معافی تلافی کروا لیتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم: سُقِلَ قَلْبُهُ، اللہ رب العالمین اس کے دل کو دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، اس کا دل پھر پہلے کی طرح صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔
اور کہا وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ. اب بات ہماری آئی کہ جب مومن بندہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، بھائی انسان گناہ سے توبہ کب کرے گا؟ یا پھر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کب کریں گے؟ اس وقت ہی کریں گے جب ہم گناہ کو گناہ جانیں گے، گناہ کو گناہ سمجھیں گے، تو ہی جا کے ہم کہیں اللہ رب العالمین سے معافی مانگیں گے۔ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ آج ہمارے سماج میں وہ تمام کے تمام گناہ کبیرہ، صغیرہ کی میں بات ہی نہیں کر رہا، وہ تمام کے تمام گناہ کبیرہ جس کے ارتکاب سے انسان جہنم کا مرتکب ہوگا، جس کے کرنے سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، اللہ لعنت بھیجتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے اس سے منع کیے ہیں، وہ سارے گناہ کبیرہ ہم آج کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے یہ گناہ ہے بھی۔ ایسے بہت سارے گناہ ہیں۔ آج ہم جھوٹ کو گناہ نہیں مانتے، چغل خوری کو گناہ نہیں مانتے، غیبت کو گناہ نہیں مانتے، زنا کو گناہ نہیں مانتے، نماز چھوڑنے کو گناہ نہیں مانتے، گالی دینے کو گناہ نہیں مانتے، شراب نوشی کو گناہ نہیں مانتے، خیانت کرنے کو گناہ نہیں مانتے، بہنوں کا حق غصب کر لینا ہم کیا ہے گناہ نہیں مانتے، ناپ تول میں کمی کرنا ہم گناہ نہیں مانتے، دھوکہ دینا ہم کیا ہے گناہ نہیں مانتے۔ اور ایسے کتنے سارے میں گناہ آپ کو گناؤں جو ہم روزانہ روزمرہ ڈیلی بیس پہ کرتے ہیں، جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ مجھے بتائیں تو صحیح، ایسے بہت کم بندے ہوں گے جو اللہ سے دعا کرتے ہوں گے اللہ میں نے فنا بندی غیبت کی، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، ہم نے کتنی غیبت کی ہے، کتنی چغل خوری کی ہے، کتنے کو عزتوں کا، کتنے بھائیوں کی عزتوں کا ہم نے مارکیٹ میں نیلام کیا ہے، کتنے لوگوں کا یہ پیشہ ہے، ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک کسی غیبت نہ کر لے، کسی کی چغل خوری نہ کر لے۔ جس بھائی کے عیب پر اللہ رب العالمین نے پردہ ڈالا ہوا ہے اس کے کسی برائی کے اوپر، آپ کون ہوتے ہیں اس کی برائی کو مارکیٹ میں پھیلانے والے؟ اللہ اکبر، اس سے آپ توبہ نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں کریں گے؟ کہ آپ اس گناہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ تو آپ کا پیارا سا مشغلہ ہے، بہت ہی پیارا سبجیکٹ ہے، آپ اس میں آپ کو مزہ آتا ہے، آپ کو لطف ملتا ہے، کسی کی بے عزتی ہو رہی ہے، کوئی ذلیل ہو رہا ہے، کوئی رسوا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائی، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مومن بندہ جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے لیے پہ سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اور آپ سوچیں، آپ ایسے کتنے سارے گناہ ہم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جس کو ہم نے گناہ تصور ہی نہیں کیا ہوا ہے، اور ان گناہوں کی وجہ سے دل ہمارا کیا ہے، بولیں، سیاہ ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کا خوف نہیں آتا ہے، ہمیں نبی یاد نہیں آتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اللہ اس پہ عذاب دے گا، اللہ نے منع کیا ہے، پھر بھی ہم وہ گناہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دل سیاہ ہو گیا ہے، باہر کی روشنی دل کے اندر نہیں جا پا رہی ہے، دل کی روشنی باہر نہیں آ پا رہی، کیونکہ یہ تاریک ہو گیا ہے، سیاہ ہو گیا ہے، گندا ہو گیا ہے، کالا ہو گیا ہے۔ ضرورت ہے اپنے گناہوں کو ایک ایک کر کے یاد کر کے اللہ سے توبہ کرنے کی اور اپنے دل کو صاف کرنے کی۔ سمجھیں، یہ گناہ ہی کی وجہ سے جو دل ہمارا زنگ آلود ہوا ہے، دل تاریک ہوا ہے، دل سیاہ ہو گیا ہے، آج ہمیں نمازوں میں لطف نہیں مل رہا ہے، تلاوت قرآن میں لطف نہیں مل رہا ہے، ذکر و اذکار میں لطف نہیں مل رہا ہے۔ آج ہمیں کیا ہے، غلط کاموں میں، گناہ کے کاموں میں ہمیں مزہ آ رہا ہے، دلچسپی لے رہے ہیں ہم۔ میرے بھائیوں، میری بات کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے اس کا میں ذمہ دار ہوں، لیکن اگر کوئی بات آپ کو سچ لگ رہی ہو تو اللہ کے واسطے اس جملے کو اپنے دل کی دنیا میں جگہ دیں، اور لگ رہا ہے کہ بات قرآن حدیث کے مطابق ہے تو اللہ کے واسطے اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین سے توبہ کریں اور اپنے دل کا صفایا کرائیں۔ میرے
گناہوں کی وجہ سے بندہ اللہ رب العالمین کے یہاں اپنا مقام گنوا بیٹھتا ہے. ہر ایک بندے کا اللہ رب العالمین کے یہاں ایک مقام ہے، ایک اسٹیٹس ہے. نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایاک والمعصیہ فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ عز وجل، کہ نافرمانی سے بچو، گناہ سے بچو، کہ گناہ کی وجہ سے رب العالمین کی ناراضگی آ جاتی ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے بندے سے. آج ہم شب و روز گناہ کر رہے ہیں، صبح سے اٹھیں ابھی تک ہمیں بتائیں کہ ہم نے کتنے ایسے کام کیے جو اللہ کو راضی کرنے والے کام ہیں، اور کتنے ایسے کام ابھی تک ہم سے ہو چکے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوا ہوگا. کتنے لوگ صبح سے ابھی جمعہ تک کا جو 6 گھنٹہ ہمیں ملا ہے، فجر سے لے کے ابھی تک کا جو وقفہ ملا ہے، کتنے ہمارے بھائی سوشل میڈیا کا یوز کیے ہوں گے، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹا کا یوز کیے ہوں گے، وہاں ٹائم پاس کیے ہوں گے، لیکن سورہ کہف کی تلاوت کرنے کی توفیق ہمیں نہیں ملی ہوگی، تلاوت قرآن کی ہمیں توفیق حاصل نہیں ہوئی ہوگی. اب مجھے بتائیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنا وہ ثواب کا کام ہے یا تلاوت قرآن کرنا ثواب کا کام ہے؟ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو بندے کو نیکی کی توفیق نہیں ملتی. جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین بندے کو اپنے گھر سے روک دیتا ہے. جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو رب العالمین بندے کو نماز کی توفیق نہیں دیتا. جب اللہ ناراض ہوتا ہے کسی بندے کے گناہ سے، کسی حرکت سے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے. اللہ آپ سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے. اب آپ ہمارے اعمال میں اتنے برائی ہیں اور اللہ نے ہم سے توفیق ہی چھین لی ہے توبہ کی، کیسے اللہ ہم سے راضی ہوگا؟ کوئی راستہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا سوائے ایک راستے کے؟ یہی ایک راستہ ہے توبہ کا، ہے نا؟ اللہ نے قرآن میں کہا، نبی نے اپنے احادیث میں کہا کہ وہ بندہ کتنا بھی گناہ کیا وہ زمین آسمان اس کے گناہ سے بھر جائے، بندہ آئے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، یا اللہ میں گنہگار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، یا اللہ میں انسان ہونے کے ناطے سے میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، رب میں 30 سال کا ہو گیا، نمازوں سے دور ہوں، یا اللہ میں تیرے گھر سے دور ہوں، تیرے قرآن سے دور ہوں، تیرے ذکر سے دور ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، تیرے گھر پہ آنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا کہ نہیں دے گا آنے کی؟ اللہ آپ کو کیا بھگا دے گا؟ ارے ہم رو کر کے اپنے ماں باپ سے جب اپنی غلطی کی معافی مانگتے، امی غلطی ہو گئی، ابا غلطی ہو گئی، ارے ماں باپ معاف کر دیتے ہیں. وہ تو رب العالمین ہے جس کے پاس 99 رحمت ہے. اللہ رب العالمین کے پاس ایک رحمت، ایک محبت کا درجہ اللہ دنیا میں اتارا. اس 1% میں ہم اپنے اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ نے اپنے پاس 99 درجہ رکھا ہے محبت کا، پیار کا. مانگو تو صحیح، اس کے سامنے رو تو صحیح میرے بھائی. 50 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، اور آج ہم نماز سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں. کیا کمایا آپ نے؟ کچھ نہیں کمایا، صرف دبایا ہے آپ نے. آپ کی کسی ایک غلطی کی وجہ سے رب ایسا ناراض ہوا کہ رب نے آپ کو اپنے گھر میں آنے سے روک دیا ہے. اب آپ کو نمازوں میں سکون نہیں مل رہا، اب آپ کو تلاوت قرآن میں لطف نہیں مل رہا ہے. گھر میں قرآن سب کے یہاں موجود ہو گئے الحمدللہ، گھروں میں گلاف میں لپیٹ کے تاپوں میں سجا ہوا ہوگا. موبائل میں بھی کور لگا ہوا ہوتا ہے، جو کور والا جو آتا ہے نا، موبائل کور والا بھی آتا ہے، ایسے کھولو تو کھل جاتا ہے. موبائل کے کور کھولنے کی توفیق ہمیں ہے، دن میں 50 بار قرآن کے غلاف قرآن کو پلٹنے کی ہمیں توفیق ایک بار بھی نہیں. یہ آپ نہیں کر رہے ہیں، یا آپ نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس سے اللہ ناراض ہو گیا ہے اور اللہ نے آپ سے توفیق چھین لی ہے. بندہ سوچتا ہے کیا ہوگا نماز پڑھ کے، پڑھ لیں گے نماز، معافی مانگ لیں گے، ایسا کر لیں گے، ویسا کر لیں گے. او جوان ساتھیوں، آپ اللہ کو ناراض کر کے، اللہ سے دور ہو کر کے روزی روٹی کما رہے ہو، جھوٹ بول کے روزی روٹی کما رہے ہو، دھوکہ دے کے روزی روٹی کما رہے ہو. یہ مجھے بتائیں کہ یہ سب نیکی کے کام ہے کہ گناہ کے کام ہیں؟ اللہ کے واسطے اپنے شب و روز کو چیک کرو، اپنے عادات کو چیک کرو.
دلیل دے رہا ہوں آپ کو. سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ اکبر. جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میری بات سے اعراض کرے گا، میرے حکم سے اعراض کرے گا، اللہ رب العالمین کا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکات دو. ہم زکات نہیں دے رہے، نماز قائم نہیں کر رہے ہیں، نماز ادا نہیں کر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا ولا یغتب بعضکم بعضا، تم غیبت مت کرو، تم چغل خوری مت کرو، تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا، تم زنا کے قریب بھی مت بھٹکو. ہم زنا کریں، ہم غیبت کریں، ہم چغل خوری کریں، ہم جھوٹ بولے، ہم دھوکہ دیں، ہم گناہ کے سارے کام کریں، اور ہم چاہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، فضول ہے یہ سوچ. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ اکبر. یہ بندہ اللہ رب العالمین کے احکام سے اعراض کر، ہمارا جگر کیسا ہے، ہمارا جگر کیسا ہے، دل کیسا ہے ہماری ہمت کی داد ہے. ہم نے اللہ رب العالمین کو چیلنج کیا ہوا ہے، نہیں کریں گے، نہیں کریں گے. اذان کی آواز آ رہی ہے، نماز نہیں پڑھیں گے. گھر میں قرآن ہے، تلاوت نہیں کریں گے. موبائل میں ہم قرآن سن سکتے، نہیں سنیں گے. ہمیں گانا سننا ہے، ہمیں فلمیں دیکھنا ہے، ہمیں بے نمازی بن کے رہنا ہے. آپ کو جو کرنا کر لو. آپ اپنے عادات اور حرکات سے اللہ کو یہ ثابت کروانا چاہ رہے ہیں. آپ اپنا کام کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین اپنا کام کر رہا ہے. دلیل دے رہا ہوں. سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا. کہ تم کتاب کی بعض باتوں پر ایمان اور یقین رکھتے ہو، بعض باتوں کو تم ٹھکرا دیتے ہو. جو تمہیں اچھا لگا، آسان لگا، وہ تم نے کر لیا. جو تمہیں مشکل لگا، تمہارے من کے مطابق نہیں ہے، جو تمہیں بہت ہارڈ لگ رہا ہے، سخت لگ رہا ہے، تم وہ کام نہیں کر رہے ہو. اللہ نے کہا اگر تم ایسا کر رہے ہو کہ بعض کو مانتے ہو، بعض کو نہیں مانتے ہو میری باتوں کو، فما جزاء من يفعل ذلك منكم، تو اس کا سیدھا سا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو دنیا میں رسوا کرے گا، ذلیل کرے گا. اور آج امت مسلمہ کا حال آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے اللہ کی کچھ باتوں کو مان لیا، کچھ باتوں کو نہیں مانا. 5 میں سے ایک نماز پڑھ لی، 4 نماز چھوڑ دی، 4 ادا کر لیا. جو من چاہا ہم نے کر لیا، جو من میں آیا نہیں کیا. وہ ہمارے مرضی پہ دین چل رہا ہے، اسلام ہمارے مرضی سے چل رہا ہے. بلکہ قرآن میں اللہ سورہ بقرہ میں اللہ یہ بھی کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ نے کسی نفس کو اس کی ذات سے زیادہ مکلف نہیں کیا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو آپ کو تہجد پڑھنا ہی ہے، آپ کی مرضی ہے، 5 تو پڑھنا ہے، وہ مکلف ہے. اس سے زیادہ کا مکلف اللہ نے نہیں کیا آپ کو. لیکن گناہ سے اللہ نے منع کیا، لیکن گناہ پہ گناہ کیے جائیں گے. نیکی کا اللہ نے حکم دیا، نیکی نہیں کریں گے. کیا ہے؟ صحیح ہے. گناہ کا حکم اللہ نے کہا ہے گناہ نہیں کرنا ہے، اس سے دور بھی نہیں جانا ہے. قریب جائیں گے، وہی کریں گے، اس سے تھکیں گے نہیں. نماز پڑھ کے تھک جاتے ہیں، کبھی امام صاحب لمبا رکوع کر دیا، لمبا سجدہ ہو گیا تو تھک جاتے ہیں. 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے موبائل دیکھتے رہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے ہمیں. میرے بھائی یہ سب چھوٹے چھوٹے گناہوں کی وجہ سے یہ دل ہے نا ہمارا زنگ آلود ہو گیا ہے. خطبہ جمعہ کا لب لبابی آج کا یہی ہے کہ اپنے دل کو جا کے چیک کریں. کوئی اگر آلہ آپ کے پاس ہو چیک کرنے کا، یہ ڈاکٹر کے پاس جو ہوتا ہے چیک کرنے والا، بخار اور سردی زکام چیک کرنا، اگر آپ کے پاس کوئی ایسا آلہ ہو تو چیک کرنا وہ آلہ ہے. توبہ استغفار کا وہ آلہ اللہ نے دیا ہے آپ کو چیک کرنے کا. اپنے گناہوں پہ رونے کا اللہ نے وہ آلہ دیا ہے. جب آپ روئیں گے اللہ کے سامنے آ کے اپنے گناہوں پر، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دل کا بوجھ ہلکا ہوا ہے، دل کو سکون حاصل ہوا ہے. اور آگے سنیں، گناہوں کی وجہ سے انسان کیا ہے، حقیقی چین و سکون سے محروم ہو جاتا ہے. گناہوں کی وجہ سے ہم سکون حاصل کرنے کے لیے، آرام حاصل کرنے کے لیے سب کے سب یہاں محنت کر رہے ہیں تاکہ ہم اچھی لائف جی سکیں. صحیح ہے. اپنی بیوی بچے ماں باپ کو سکون والی زندگی، راحت والی زندگی، اچھی زندگی ان کو مہیا کرا سکے. اور میرے عزیز ساتھیوں، میرے بھائیوں، آپ سکون حاصل کرنے کے لیے، اچھی زندگی کو پانے کے لیے جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے، جو اسباب آپ نے اختیار کیا ہے، جو ذریعہ، جو وسائل آپ نے اختیار کیا ہے، وہ ذریعہ، وہ راستہ، وہ وسائل اللہ کا راستہ نہیں ہے. نہ
لو، اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ مال و دولت کا زیادہ ہونا سکون کی علامت ہے، راحت کی علامت ہے، تو آپ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے جو جتنا زیادہ مالدار ہے اس کو رات میں سونے کے لیے نیند نہیں آتی تو نیند کی گولی کھا کے سوتے ہیں۔ مال و دولت سے سکون حاصل نہیں ہوتا، اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ارے سکون حاصل ہوگا اللہ کے راستے میں، قرآن میں، نماز میں سکون حاصل ہوگا۔ اللہ نے سورہ ابراہیم میں غالباً کہا ہے، سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین اللہ نے کہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر میں، اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے۔ اور آج ہم سکون حاصل کرنے کے لیے وہ راستے اختیار کیے ہوئے ہیں، کون سے راستے؟ نماز کو چھوڑ کر کے، گناہوں کو کر کے ہم کیا ہے؟ سکون حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اعمال صالحہ سے دور ہو کے ہم سکون حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ سورج پورب کے بدلے مغرب سے نکل جائے گا تب بھی آپ کو سکون حاصل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس راستے میں سکون کو رکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ گناہوں کی وجہ سے موجودہ نعمتیں چھن جاتی ہے۔ بھی بہت بڑی نحوست ہے گناہ کی کہ آپ کے پاس اللہ رب العالمین نے بہت ساری دولتیں اللہ نے دے رکھی ہے، آپ کے پاس مال ہے، اسباب ہے، سب کچھ ہے۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اس گناہ کی وجہ سے کیا اس کی جو نعمت اس کو اللہ دیا ہوتا ہے وہ چھین لیتا ہے۔ مثال اللہ رب العالمین نے کہا وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم اور تمہاری زوجہ جو ہے اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ میرے بھائی یہ نقطہ یہاں سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ کو سمجھیے گا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہاں پہنچ گئے، چلے گئے، جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ ایک خطا کی وجہ سے، ایک بات نہ ماننے کی وجہ سے، ایک نافرمانی، ایک گناہ کی وجہ سے جب ایک آدم علیہ السلام ان کی زوجہ کو جنت سے زمین میں اتارا جا سکتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے آپ کے بارے میں؟ جس کا 24 گھنٹے گناہوں میں ملوث ہے، اللہ آپ کی زندگی کو تنگ کر دے گا، زندگی تنگ کر دے گا اللہ رب العالمین۔ ایک خطا کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو، جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنا سور پھونکا اس کے اندر، بتائیں روح پھونکی اللہ رب العالمین نے، ایک خطا کی وجہ سے زمین پہ اتار دیا گیا، اور آج ہم شب و روز گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، اور ہم سوچتے ہیں ہمارے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین آپ کی موجودہ جو نعمت ہے اللہ وہ بھی گناہوں کی وجہ سے کبھی کبھار چھین لیتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے برکت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، نہ گھر میں برکت، نہ رزق میں برکت، نہ کاروبار میں برکت، نہ اولاد میں برکت، نہ بیوی میں، کسی چیز میں برکت ہی نہیں ہوتی، ہر چیز بے برکتی ہو جاتی۔ اتنا کماتے ہیں پھر بھی پورا ہوتا نہیں ہے۔ ایک انسان ہے جو نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار، اللہ کا تقوی کیا کرتا، اللہ سے ڈرنے والا ہے، نیک انسان متقی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت ڈال دیتا، اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا، اس کے آل اولاد میں اللہ رب العالمین برکت ڈال دیتا ہے۔ گناہ کی وجہ سے انسان شرم و حیا سے عاری ہو جاتا ہے، گناہ کی وجہ سے انسان بے شرم بے حیا ہو جاتا ہے، تو اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے تو اس کو کون دیکھ رہا ہے کون نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے، اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ کھلم کھلا گناہ کرتا چلا جاتا ہے۔ نبی نے صحیح فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم بے شرم ہو جاؤ، جب تم بے حیا ہو جاؤ، جو من میں آئے کرو۔ آج ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم بے حیا ہو گئے ہیں، ہم بے شرم ہو گئے، آج ہم اتنے گناہ کیے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں ذرا سے بھی احساس، ندامت کے احساس ہمیں نہیں ہے میرے بھائی۔ آج ہمارے گھر کی ماں بہن بیٹیاں بے پردہ ہو کے مارکیٹوں میں گھوم رہی ہیں، ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہے۔ آج ہماری ماں بہن بیٹیاں غیر محرموں سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر رہی ہیں، ہمیں اس کا بھی خیال نہیں، ہم بے شرم ہو گئے، ہم اس کو فیشن کا نام دے رہے ہیں، اس کو ہم ٹیکنالوجی کا نام دے رہے ہیں، جدید دور کا نام دے رہے ہیں۔ او میرے بھائیو، اللہ نے منع کیا اس سے۔ آپ گناہ کی وجہ سے آپ بے شرم ہو گئے، آپ کو گناہ
گناہ نہیں دکھ رہا ہے، غلط نہیں دکھ رہا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے، گناہ پہ گناہ کرتے جانے کی وجہ سے وہ گناہ ہے نا معمولی سا حقیر سا ہو جاتا۔ آج ہماری کنڈیشن یہ ہے کہ گناہ ہماری نگاہ میں حقیر بن گیا ہے، معمولی سا بن گیا ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہماری نگاہ میں گناہ کی۔ صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ کوئی غلطی ہو جاتی ان کو ایسا لگتا ہے کہیں ایسا نہیں کہ ہم کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہوں اور پہاڑ ہم پہ گر جائے، اللہ اکبر۔ اور آج ہم ایسے ہیں کہ جو ناک میں مکھی بیٹھی ہو، ہم نے ایسا کیا مطلب گناہ کو ہم ایسا سمجھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ دو آخری بات سن لیجئے، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا رأيت العبد يعطي العبد من الدنيا على معصيه يحب فإنما هو استدراج۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی بندے کو اس کے گناہوں کے باوجود، اس کے نافرمانی کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اس کو دنیا خوب دے رہا ہے، بے حساب دے رہا ہے، جتنا چاہا اتنا اللہ اس کو دے رہا ہے، تو یہ سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس کو مہلت دے رکھی ہے۔ آج سماج میں ایسا ہوتا ہے کہ یار میں نمازی ہوں، میں حاجی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں سارے نیک کام کرتا ہوں، پھر بھی مصیبتیں مجھے پر آتی ہے، تکلیفیں مجھے پر آتی ہے، بیماری میرے گھر پہ آتی ہے، ساری مصیبتوں کا بارہ اللہ نے میرے گھر پہ بھیج رکھا ہوا ہے۔ وہ نافرمان ہے، وہ زانی ہے، وہ عاصی ہے، وہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، اللہ کا ایسا نافرمان ہے، سارے گناہ کا وہ کام کرتا ہے، کہ اللہ اس سے راضی ہے، اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اگر ایسا ہوتا، دولت کا زیادہ ہونا اگر اللہ کی راضی کا، اللہ کی خوشی کی علامت ہوتی کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے، تو فرعون، حامان، قارون، شداد سے اللہ سب سے راضی ہوتا، اللہ ان کو تباہ نہیں کرتا، اللہ ان کو برباد نہیں کرتا۔ دولت کا زیادہ ہونا اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس کو مہلت دے رکھا ہے۔ اور آخری بات نبی نے کہا وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَا خَالَفَ أَمْرِي، کہ اللہ رب العالمین نے ذلت اور رسوائی کو اس آدمی پر لازم کر دیا ہے کہ جو میرے حکم کی مخالفت کرے گا، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے ذلت، رسوائی کو، پستی کو، بربادی کو، تباہی کو، ناکامی کو اس انسان کے حق میں لازم کر دیا ہے جو میرے حکم کی مخالفت کرے گا، علی ما خالف امری، جو میرے حکم کی مخالفت کرے وہ تباہ ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا، وہ ذلیل ہو جائے گا، وہ رسوا ہو جائے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں میرے بھائیوں آپ اپنے آپ کو چیک کیجئے گا کہ ہم 24 گھنٹے میں، شب و روز میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور کتنی باتوں کو جان بوجھ کر ہم ٹھکرا دیتے ہیں، لات مار دیتے ہیں۔ ہمیں عمل نہیں کرنا، ہمیں تو یہ اچھا لگ رہا ہم یہ کریں گے، ہمیں وہ اچھا نہیں لگ رہا ہم وہ نہیں کریں گے۔ آپ اس حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو چیک کرنا، اپنا اسٹیٹس اللہ کی نگاہ میں چیک کرنا، سماج میں کیا اسٹیٹس ہے، سماج میں کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے، معنی نہیں رکھتا ہے، معنی یہ رکھتا ہے کہ اللہ کی نگاہ میں آپ کی کیا حیثیت ہے، نبی کی نگاہ، نبی کی جو تعلیمات ہے اس کو آپ کتنا فالو کرتے ہیں، اور اس حدیث کی روشنی میں آپ کہاں اپنے آپ کو پاتے ہیں، آپ کو یہ چیک کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے رب العالمین تمام مسلمانوں کو ہر لمحہ اللہ رب العالمین ہمیں اعمال صالحہ کرنے کا اللہ تو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔